آپ اس کی وضاحت فرمائیے. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا آج کل حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ بی بی اس وقت اس کو اپوز کرنا چاہ رہی تھی جب میاں صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اور میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی اس توہین رسالت قانون میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں, تو آپ نے کہا اپنی بک میں لکھا کہ بی بی نے اس وقت اپوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا. میں نے یہ نہیں لکھا کتاب میں, یہ حوالہ آج کل دیا جاتا ہے. نہیں مذاق کیا ہوگا, کالم نویس نے غلط ہے. میری کتاب نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ میں نے کتاب خود لکھی ہے تو اس سے مجھے تو پتہ ہے, ذکر نہیں ہوا. اچھا یہ آپ نے نہیں کہا, بڑی انکشاف آن دی ریکارڈ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک. تو اس وقت آپ کی پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, اس پر کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی بات دیکھیں چیت؟ پہلے یہ ہوا کہ صدر صاحب معافی دے رہے ہیں, تو صدر صاحب تو معافی اس وقت دیں گے جب تمام آپشن ایگزاسٹ ہو جائیں, اینڈ دیٹ ٹو آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. میرے پاس تو کیس آیا ہی نہیں ہے, تو اس لیے اور آپ نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں, کیس بھی نہیں آیا. بلکہ آج میں نے منسٹر مائنورٹیز کو کہا تھا کہ مجھے ملے کسی طرح. آر جی ایس ٹی بڑا آج کل شور مچا ہوا ہے اور سینٹ میں جس طریقے سے بہت پہلے سے لیکن اس سینٹ میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی, اس پہ آپ کی اتحادی آپ کو چھوڑ گئی. پی ہم بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں, اے این پی نے صرف آپ لوگوں کا ساتھ دیا, جے یو آئی ایف ان کے کچھ تحفظات ہیں. معاملہ قومی اسمبلی میں آئے گا, اس پہ ووٹنگ ہوگی, ووٹنگ کے ذریعے آپ اس کو پاس کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے. تو کیا ہوگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ لیکن چودھری نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اگر ڈیفیٹ ہوتی ہے اس بل پہ تو پھر مورلی حکومت کے سٹینڈ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا, آپ کو پھر نو کانفیڈنس آپ کے خلاف آ سکتا ہے. وہ ہمارے نکالنے میں خوش ہیں, انہوں نے آن ریکارڈ کہا, یہ بولا نہیں, مطلب دل سے نہیں کہا ہوگا. آپ کو ان کے دل کا حال پتہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہمارے دوست ہیں, چلے وہ کیا چاہیں گے کہ ہم چلے جائیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مورلی اگر اتنا تو برا ہمارا نہیں سوچتے, تو آپ اپنے اتحادیوں کو منا لیں گے, آپ ایم کیو ایم کو منا لیں گے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں ہم کہہ رہے ہیں. نہیں آپ تو جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے تو ہاؤس میں رہنا ہے. ایم کیو ایم کو کیسے منائیں گے, جے یو آئی ایف کو آپ کیسے منائیں گے آر جی ایس ٹی کے حوالے سے؟ نہیں مطلب کوئی اتنا مشکل کیا ہو گیا ہے, تو ہاؤس کے اوپر ہے, ہاؤس جو چاہے گی وہی کر دے گی, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. چلیے آپ سوال کے جواب زیادہ نہیں دینا چاہ رہے, چل کے جی آپ سوال نہیں کرنا چاہتے. لگ رہا ہے لوگ یہ کہیں گے کہ میں اسٹوڈیو میں گیا جی 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 اور میں نے ان کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیا, اور کل آپ ہی میں دیکھ رہا ہوں گا آپ مجھے دھو رہے ہیں. سارے سوالوں کے جواب گول کر گئے. نہیں بڑے میرا خیال ہے ناظرین یا پرائم منسٹر صاحب بہت چاہ رہے ہیں ان سے سوال کیے جائیں. نصرت جاوید صاحب اور ڈاکٹر موہت پیزا صاحب آ جائیں جی, آئیں ذرا. نصرت جاوید صاحب کہاں ہیں, آ جائیں جی, کچھ سوال جواب کر لیں. آ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے آج کے دن کو ہم اس کو میننگ فل پرپز فل بنائیں. جیسے آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس طرح ہم نے کہا باقی اپنے اینکرز کو بھی موقع دیں. چلے کوئی بات تو آپ نے ہماری بھی فالو کی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ تو بالکل تیار ہیں کہ ہر طرح کا سوال کریں. سر اگر پارٹی کی پوزیشن نہیں ہے تو یہ سلمان تاثیر صاحب جو گورنر پنجاب ہیں یہ سر زنجبار کے بھی نہیں ہیں اور پی ایم ایل این یا کاف کے بھی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ سزا نہیں ہوگی, وہاں جیل میں بھی گئے وہ, تو آپ ہی کی پارٹی کے لگائے ہوئے ہیں سر. تو اس طرح یعنی کنفیوزنگ سگنلز نہ دینا پلیز. یہ تو ہنسی خوشی میں چل رہی تھی, اب آپ کے ساتھ کیا بات ہے. وہ سر ان کے پاس گئے, کن کے پاس؟ خاتون کے پاس جیل گئے. ٹھیک ہے باس. اس کے بعد انہوں نے کہا 48 گھنٹوں میں رہا ہو جائیں گی یہ ختم. ٹھیک ہے کیسے مطلب, اور کیمرے لے کر گئے. لیکن پرائم منسٹر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر جو ہیں وہ تیار ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا نہیں سر, میں آپ کو پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں. ایک چیز میں کلیئر کر دوں, صدر معاف نہیں کر سکتے آپ نے سر جب تک پرائم منسٹر ایڈوائز نہ کرے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب وہ آپ صحیح پوزیشن لے رہے ہیں, آپ صحیح لیگل پوزیشن, اور آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس بارے میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں. نمبر 1 صدر آصف علی زرداری کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر آسیہ بی بی کو نہیں, میں ان کی پارٹی کا تو جب تک آپ لکھ کر نہیں انہیں بھجوائیں گے آن یور ایڈوائس اونلی ہی کین ڈو دیٹ. اور آپ نے یہ بھی بالکل صحیح
صحیح فرمایا ہے کہ آپ کے پاس تو یہ کیس آیا ہی نہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بلکہ میں نے آج منسٹر کو کیبنٹ کے بعد آپ کے پاس آنے سے قبل میں نے کہا مجھے ملو. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ڈینائی کر ہی نہیں رہے, آپ صحیح درست پوزیشن اختیار کر رہے ہیں اس وقت. لیکن صدر نے جو پوزیشن لی ہے, جو سلمان تاثیر صاحب نے پوزیشن لی ہے, میرے پروگرام میں وہ اپیئر ہوئے, انہوں نے ہمیں فون کیا, انہوں نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے ہمارے لیے منی انٹرویو ریکارڈ کروایا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بعد نجم صاحب کے پروگرام میں ہمارے ہی آئے اور انہوں نے کہا میں نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے, ہمیں سپورٹ کریں. مشتاق منہاس کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں, ویسے ان کے پروگرام میں نہیں آئے تھے, نجم صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس وجہ سے, تو وہ لیکن یہ کہا تو, لیکن یا تو یہ کہیں کہ وہ جو بھی کہہ دیتے ہیں اس سے آپ کا, آپ کی حکومت کا, پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں. یہ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ غلط ہے. نہیں, وہ قانونی طور پہ نہیں ہو سکتی. اچھا, تو اب ہوئی نا بات. سر اب بات یہ ہوئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب نے اس وقت جو پوزیشن اختیار کی وہ در حقیقت صحیح قانونی پوزیشن نہیں تھی. اب آپ کی حکومت نے پوزیشن کو ریوائز کر لیا, کیونکہ آخر تو وہ گورنر ہے نا پنجاب کے. نہیں, گورنمنٹ تو میں ہوں. گورنر دیکھنا وہ ریپرزینٹ تو کر رہے ہیں وفاق کو. فیڈرل گورنمنٹ, ہی از نامنی آف دا فیڈرل گورنمنٹ, مگر وہ یہ نہیں کہتے گورنمنٹ نے پوزیشن چینج کر دی. ہمیں تو پوزیشن کا پتہ ہی نہیں. لیکن وہ پرائم منسٹر ایسا کیسے ہو, دیکھیں نا, پرائم منسٹر یہ بھی تو ہوا نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں گورنر کی جو پوزیشن ہے وہ چیلنج ہو گئی. جب وہاں وہ پوزیشن چیلنج ہوئی, اب سب کے نالج میں اب تو یہی لگے گا نا, ایگزاسٹ ہی نہیں ہوئے. آپ بالکل درست, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صحیح, ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت نے دیکھ کے کہ موڈ کیا ہے, چیز چیلنج ہو گئی ہے, کریکٹ پوزیشن کیا ہے, آپ نے ریوائز کیا اپنے آپ. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, گورنر صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ہو سکتا ہے ان ہیسٹ انہوں نے کوئی بات کی ہو, مگر میرے ساتھ بات نہیں ہوئی. گورنر کی بھی بات بھی نہیں. نہیں سر, میں یہ منسٹر مائنورٹیز کی بات بھی نہیں, صدر صاحب کی بات بھی نہیں. سر آپ نے اپنی وزارت میں پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا محمد خان جنیجو مرحوم صاحب کے زمانے میں, میں بھی نوجوان تھا اس وقت. دیکھا سر 31 دسمبر کے بعد کتنے بدلے لگتے تھے جنیجو صاحب. اب 18ویں ترمیم آ گئی تو ایک گورنر کو فون کر دینا تھا کہ بھائی چھوڑو یار, کیا کر رہے ہو. نہیں, ضرورت ہی نہیں اس کی. تھوڑا سا اس کی کیا, آپ نے جنیجو صاحب سے کچھ نہیں سیکھا, ان کے ساتھ رہے نا بڑا عرصہ. سر آپ کے بہت قریب بھی تھے ویسے. جی تھوڑا سا سر ایک پولیٹیکل سوال, ایک تھوڑا سا ذرا ایک یعنی کہ پولیٹیکل سوال, یہ بتائیے کیا یہ درست ہے. دیکھیے سر, ایک وکی لیکس کو آپ جیسے بھی کہتے ہیں اور آپ صحیح پوزیشن لے رہے ہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, آئی ایم ود یو. بلکہ ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو, کیونکہ سعودی عرب میں بھی ماشاءاللہ چینل بھی ہیں اور اخبار بھی عرب ٹائمز ہے انگریزی کے, UAE میں بھی ہیں, دونوں میں وکی لیکس نظر نہیں آتے, ہمارے یہاں آزاد ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر یہ بات ہے کہ اب عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تو خیر پہلے امریکہ کا غریب ملک ہے سر, لسی سامی ہے, ریالٹی کو ماننا چاہیے. لیکن سعودی عرب اور UAE کا بھی کافی رول ہے. یہ ابھی سر کچھ یوں لگ رہا ہے, تو آپ مجھے قائل کرتے ہیں, UAE کی گورنمنٹ والے چاہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ پرویز مشرف صاحب آئے, آج یہ خبر چھپی ہے کہ ان کے ایک آدمی آئے تھے کہ جب FIA نے فیصلہ کیا رحمان بابا نے کہ پرویز مشرف سے کویسچننگ ہوگی, تو انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ مشرف صاحب کو FIA کے سوالات نہیں جائیں گے. دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ اس قسم کے اتنے امپورٹنٹ لیول پہ انٹیریئر منسٹر مجھے کانفیڈنس میں لیتا کہ میں سوال بھیج رہا ہوں, اس نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی. اور اگر آج خود اس نے تردید کی تو وہ بھی مجھے نہیں پتا, میں نے اخبار میں پڑھا. آپ تک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حد تک یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہی نہیں تھا, اٹ واز ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. لیک ہوا اخبارات میں, یہ بات میرا موقف تو پہلے دن سے واضح ہے.